ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ جو شخص کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا، سورہ نساء کی 14 نمبر آیت، اس کو اس کام کرنے کا حکم سناتی ہے۔ اور دوسری چیز، جس کا حصہ نہیں اس کو زبردستی حصہ بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ اس کی معاونت ضرور کی جائے گی۔ جیسے پوتا ہے تو دادا کی وراثت سے اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے بڑھ جائے گا، يُدْخِلْهُ، وہ اسے داخل کر دے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلی آیت 13 میں وراثت کے قانون کی پاسداری کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آیت نمبر 14 جس کا ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں وراثت کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے والوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ اسلام کے جو ضابطے ہیں وہ صرف ذہنی ریاضت نہیں، وہ صرف کاغذی دین نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے اندر عملی نفاذ کی ضمانت رکھتی ہے۔ جو اطاعت کرے گا اس کو اچھی جزا جنت کی صورت میں، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی۔ ان قوانین اور جزاؤں سزاؤں کے بیان کرنے کی حکمت اور مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرے، جس کے جو حقوق ہے وراثت کے، وہ ان کے حقوق ادا کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، وہ ان حدود کو توڑے نہیں۔ دراصل قوانین کو توڑنا یہ جرم ہوتا ہے، اور بے عملیاں کرنا یہ قانون کی اہمیت اور فضیلت کو کمزور کر دیتا ہے۔ بچیوں کو وراثت کے قوانین سے محروم کر دینا دراصل جاہلیت کی رسوم و رواج کو اپنانا ہے۔ اقتصادی ناہمواریاں انسانوں کو ذلت آمیز عذاب سے دوچار کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص کسی وارث کو میراث سے بھگائے گا، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراثت سے اس کو منقطع کر دے گا۔ تو دنیا کے اندر کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کو زبردستی حصہ مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ویسے ہیلپ کریں جیسے بچیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی طرح دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ مقرر نہیں ہے، ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر یتیم پوتے کے بارے میں دادا محسوس کرتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ تیسرے حصے مال پر اس کو وصیت کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی یہاں ذہن میں رکھیے کہ جو ورثاء ہیں جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، وصیت اس کے لیے کی جاتی ہے جو وراثت میں شریک نہیں ہے۔ اور اگر دادے نے پوتے کے لیے وصیت نہیں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہیلپ ہونی چاہیے، مدد ہونی چاہیے، تو اس کے جو چچا ہے، اس کی پھوپھیاں ہیں، انہیں چاہیے کہ جو حصہ ان کے پاس آیا ہے وہ اس یتیم کا خیال رکھے، اس میں سے اس کو بھی عنایت کر دے، اس کو بھی دے دے، اس کی بھی ضروریات کی تکمیل کر دے۔ جو شخص کسی کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کی
ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنانا چاہیے۔ سورہ نساء کہ جو عملی نفاذ ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے عملی سے محفوظ رکھے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔